السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ناظرین گرامی قدر، آئیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر والدین کے تعلق سے کیا نصیحتیں اہل ایمان کو کی ہیں، کیا حقوق ان کے بتلائے ہیں، اور کس طرح سے ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ نے سراہا ہے جو ہر ماں باپ اپنے اولاد کے اوپر کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے، سراہا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی ہے کہ اس کو آپ نظر انداز مت کرو۔ آپ کے والدین کو، آپ کے والدین کی خدمات اور اس کے احسانات کو آپ نظر انداز مت کرو۔ قرآن مجید کے اندر ان کی خدمات کا تذکرہ، اللہ کے کلام میں ان کی قربانیوں کا تذکرہ یہ معنی رکھتا ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے، اس لیے نظر انداز کرنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ تمہاری آخرت کا معاملہ ہے۔ اس کو نظر انداز کرو گے اور اس کو اہمیت نہیں دو گے تو آپ آخرت کے اندر رسوا ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، آپ کی نیکیاں، آپ کے حسنات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور والدین کے حقوق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے یا انہیں اذیت اور تکلیف دینے کی وجہ سے آپ کے کامیابی کے لالے پڑ جائیں گے۔ آخرت میں آپ سرخرو نہیں ہو سکتے اپنے والدین کے ساتھ اگر آپ نے اچھا برتاؤ دنیا کے اندر نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ توحید یہ دین کا کتنا عظیم الشان محترم بالشان مسئلہ ہے۔ توحید اسلام کی بنیاد اساس ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن کے ہر سطر میں آپ کو ملے گا، قرآن کے اندر قدم قدم پر آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کو بہت ہی شاندار انداز کے اندر بیان کیا ہے، کیونکہ توحید اسلام کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے۔ اس توحید کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس کا تذکرہ کیا وہ آپ دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے آپ کو، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، اچھے سے پیش آنا ہے، ان کو خوش رکھنا ہے ان کی زندگی کے اندر۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ توحید کے بعد اگر کسی چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہے تو وہ کتنا اہم ترین ہے ہماری زندگی کے اندر اور ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، یعنی آپ کے والدین میں سے آپ کے والد صاحب یا آپ کی والدہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، یا دونوں پہنچ جائیں اور دونوں آپ کے زندگی میں ہوں، تو یہ اگر آپ کی زندگی کے اندر آپ کے والد صاحب ہیں بڑھاپے کی عمر میں، تو یہ آپ کے لیے بہت بہترین موقع ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا، اپنی نجات کا بہت بہترین موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو آپ کا بوڑھا والد دیا ہے، آپ کی زندگی کے اندر وہ بڑھاپے کی حالت میں ہیں یا دونوں ہیں، تو یہ موقع تو اور حسین ہو گیا کہ ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بڑھاپے کی حالت میں ہے، خدمت کا موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے۔
خدمت کیجئے ان کے بڑھاپے کو ان کے اوپر بار نہ بننے دیجئے، ان کے بڑھاپے کے اندر ان کو احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیجئے، ان کو یہ نہ محسوس ہونے دیجئے کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں تو ہم شاید بیٹے کے اوپر یا اپنے بیٹوں کے اوپر بوجھ لگ رہے ہیں، بار لگ رہے ہیں۔ آپ قرآن کی عظمت کو آپ سمجھیں، اسلام کی عظمت کو آپ سمجھیں، اللہ کی عظمت کو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کو آپ کے والدین کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرایا ہے۔ آج دنیا میں آپ جانتے ہیں یہ بات ہو رہی ہے دنیا کے اندر کہ آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو سماج اور معاشرے کے لیے مفید نہیں ہے وہ، اور الٹا وہ سماج اور معاشرے کے اوپر بوجھ ہے۔ بوڑھے کیا ہیں؟ سماج اور معاشرے کے اوپر بوجھ ہیں۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، جاپان وغیرہ میں باقاعدہ بحث چل رہی ہے اس کے اوپر، اور ایسا سوچا جا رہا ہے کہ بوڑھوں کو مار دو انجیکشن دے کر کے، کیونکہ یہ بوجھ ہیں، ان سے سماج کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ان سے کوئی ترقی ہونے والی نہیں ہے، الٹا یہ ڈسٹرب کرتے ہیں، خلل ڈالتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر، کیونکہ ان کا عقیدہ تو ہے ہی نہیں ہے خدا کا، اللہ کا، کریٹر کا۔ وہ تو ان کا معاملہ تو عجیب و غریب ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ایسی پیدا ہو گئی ہے، کوئی آخرت نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ بوڑھے سماج کے اوپر بوجھ ہیں، ان کو مار دو، ان کو ہلاک کر دو، ان سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایسے میں آپ دیکھیں اسلام کی عظمت کیسے بڑھتی ہے، اسلام کی تعلیمات کی شان کتنی بلند ہوتی ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں وہ، تو نہ صرف یہ کہ تمہیں ان کی پرورش کرنی ہے، تمہیں ان کے اخراجات پورے کرنے ہیں، تمہیں ان کی ضروریات زندگی ان کو بہم پہنچانی ہے، بلکہ اللہ آگے فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف تک نہ کہو۔ اگر کبھی ان کے کسی بات سے، اگر کبھی ان کے کسی عمل سے تمہیں غصہ آ جائے تو اپنے غصے کو دبا دو، چہرے پہ غصے کے اور نفرت، غصے اور ناراضگی کے تاثرات بھی لے کر کے مت آؤ، انہیں اف تک نہ کہو۔ اف کیا چیز ہے؟ اف ناراضگی کا کہ اظہار کا سب سے معمولی اور سب سے خفیف ترین لفظ ہے اف۔ یہ اف تک اللہ تعالیٰ نے برداشت نہیں کیا ہے کہ تم اف کہو اپنے والدین کو، اپنے والدین کو اف کہو، یہ بھی اللہ کو برداشت نہیں ہے، یہ بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے۔ انہیں اف مت کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو مت، ان کو ڈانٹو مت۔ دیکھیے آپ، یہ خاص طور پر اللہ رب العزت یہ نصیحت ہمیں کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ بڑھاپے میں آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بچوں جیسا ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے بچے ہوتے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں ماں باپ کو، وہ پریشان کرتے ہیں ماں باپ کو، حیران کرتے ہیں ماں باپ کو، ایسے وہ بچے ہو گئے ہیں۔ ان سے اگر کبھی کسی ناگوار عمل کا صدور ہو جائے تو ان کو ان کے بچپن پر محمول کرو، اور فوراً یاد کرو کہ ہم بچے تھے اور ہم بھی شرارت کرتے تھے تو والدین ہمیں برداشت کرتے تھے، والدین ہمارے اوپر رحم کرتے تھے۔ ایسے ہی ہم کو اپنے والدین کے اوپر رحم کرنا چاہیے، انہیں برداشت کرنا چاہیے، ان کو سنبھال کر لینا چاہیے، ناگواری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، جھڑکنا نہیں چاہیے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور بڑی شرافت کے ساتھ، کرامت کے ساتھ ان سے بات کریں، شریف لہجے میں، نرم لہجے میں، ملائم لہجے میں، تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح سے بچوں کی والدین کو لے کر کے تربیت کر رہا ہے، اور کس طرح سے آداب سکھلا رہا ہے والدین کے تعلق سے۔ اللہ نے والدین کی قربانیوں کو، ان کے خدمات کو، اور والدین اور بچوں کے لیے ان کے احسانات کو اللہ نے مد نظر رکھا ہے، اس کو اللہ نے فراموش نہیں کیا، اور اولاد کو مکلف کیا کہ وہ اپنے والدین کے لیے ایک اچھا کردار ادا کریں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے وصیت کی انسان کو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ دیکھیں اللہ نے ایک بار نہیں کئی بار کہا، تکرار کے ساتھ کہا،
اور جب کوئی چیز تکرار کے ساتھ کہی جا رہی ہو، کوئی چیز دوبارہ کہی جا رہی ہو، تو مطلب اس کی اہمیت ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ اور اللہ کے کلام میں ہم کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کس طرح سے تکرار کے ساتھ بار بار دوہرا کر کے ایک ہی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، حسن سلوک کریں۔ حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اسے تکلیف سے اپنے پیٹ میں رکھا۔ ایک ماں اولاد کو جب اپنے پیٹ میں رکھے ہوتی ہے، یعنی وہ حمل سے ہوتی ہے، امید سے ہوتی ہے، یہ 9 مہینہ جو وہ گزارتی ہے، یہ 9 مہینے کا سفر جو وہ طے کرتی ہے، اس 9 مہینے میں اس پر کیا کچھ نہیں گزرتی ہے، کتنی تکلیفوں سے گزرتی ہے، کتنی پریشانیوں سے گزرتی ہے، کتنی چیزیں چاہ کر بھی وہ نہیں کھاتی۔ کیوں؟ بچے کو تکلیف ہو جائے گی، وہ آرام صحیح سے نہیں کر پاتی، اچانک نیند کھل جاتی ہے، پوری رات نیند نہیں آتی، درد سے بھی گزرتی ہے، بے چینی سے بھی گزرتی ہے، ذرا سا کچھ اس کو انکمفرٹیبل لگتا ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچتی ہے کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے۔ ڈاکٹر جتنا کچھ اس کو کہتا ہے تم کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے اور اس لیے کہ خیر و عافیت کے ساتھ وہ دنیا میں آ جائے، وہ بہت کچھ قربانیاں دیتی ہے۔ اللہ نے 3 بار جو کہا کہ تمہارے حسن سلوک کا تمہاری ماں مستحق ہے زیادہ، تمہاری ماں مستحق ہے زیادہ، تمہاری ماں مستحق ہے زیادہ، اس کی معنویت کو، گہرائی کو یہاں قرآن کی آیت میں آپ سمجھیے کیوں اللہ نے کہا۔ وہ قربانیاں، وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں جو پیٹ میں رکھ کر کے ایک ماں برداشت کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے، کوئی کسی کے لیے برداشت کرے گا؟ اور پھر وہ 1-2 دن کی بات نہیں ہوتی ہے۔ آدمی کو اگر کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، 2-3 دن، 1 ہفتہ، تو سمجھتا ہے کہ میں پورے سال بیمار رہا، میں پورا مہینہ بیمار رہا اور پورے مہینے میں اسی تکلیف میں مبتلا رہا۔ لیکن یہ 9 مہینہ جو ایک ماں اپنے بچے کے لیے تکلیفیں اٹھاتی ہے، پریشانیاں اٹھاتی ہے، اور مومنٹ بھی ایسے کرتی ہے کہ بچے کو کہیں کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے، کوئی تکلیف نہ لگ جائے، کس طرح سے وہ بچاتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، یہ قربانی تھی، یہ اس کا احسان تھا، تو اللہ نے ذکر کر کے یاد دلایا کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ اس کی ماں نے بھی اسی طرح سے اس کو بچانے، اس کی حفاظت کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ حملہ و فصالہ 30 شہرا، اس کے حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ حمل سے جب ولادت ہو جاتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا اس کی قربانیاں ختم؟ اس کی ذمہ داری ختم؟ نہیں، اس کے بعد بھی اس کی ذمہ داری ہے، اس کی قربانی ہے۔ اپنے بچے کو وہ اس وقت تک سنبھالتی ہے، اس کا پیر بن جاتی ہے، اس کا ہاتھ بن جاتی ہے، اور اس کے چہرے سے وہ بھوکا ہے وہ سمجھ جاتی ہے، وہ بیمار ہے وہ سمجھ جاتی ہے، رو رہا ہے، اس کو تکلیف کہاں ہو رہی ہے وہ سمجھ جاتی ہے۔ یہ حصہ اللہ تعالیٰ ایک عورت کو، ایک ماں کو دے دیتا ہے۔ معمولی قربانیاں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر قرآن مجید کے اندر اس طرح سے مینشن کر کے اللہ بیان کر رہا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ حقیقت میں ایک ماں کا مرتبہ، ایک ماں کا مقام کیا ہے، یہ اولاد کو سمجھنا چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اولاد کس طرح سے جب وہ جوان ہو جاتے ہیں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ ترقی اپنے ماں باپ کے کوششوں کے بدولت ترقی کر کے کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور کچھ نئے رشتے ان کی زندگی کے اندر آ جاتے ہیں، تو ان رشتوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی قربانیاں وہ بھول جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کے احسانات بھول جاتے ہیں۔ اب اسی گھر کے اندر، اسی 4 دیواری کے اندر ان کی زندگی بہت اطمینان سے گزر رہی ہے، بہت خوش و خرم گزر رہی ہے، بیوی بھی خوش ہیں، بچے بھی خوش ہیں، شوہر بھی خوش ہیں، لیکن ماں باپ کی زندگی اجڑی ہوئی ہے۔ وہ بیچارے ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں، بس کھانا ٹائم پر ان کو مل رہا ہے، دوائی مل رہی ہے، باقی ان کو گھر سے ایک دم الگ تھلگ کیا ہوا ہے، نہ کوئی مشورہ لینا ہے، نہ اور کسی کام، ان کو کچھ چیزیں پتہ بھی نہیں چلتی ہیں،
اور بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے باپ کو صبح شام کھانا دے رہا ہوں، میں اپنے ماں باپ کو کی جو ہے دوائیاں لا رہا ہوں، تو یہ میں بہت بڑا احسان کر رہا ہوں ان کے اوپر، میں بہت بڑا ان کے اوپر جو ہے احسان کر رہا ہوں اتنا میں اگر کر رہا ہوں۔ یہ کچھ نہیں ہے ان کی قربانیوں کے مقابلے میں جو انہوں نے آپ کے لیے دیے، یہ کچھ نہیں ہے ان احسانات کے مقابلے میں جو انہوں نے آپ کے لیے کیے۔ آپ یاد کر لو کہ ماں نے اپنے رگوں کے خون کو دودھ میں بدل کر کے آپ کے رگوں میں پہنچایا، آپ کے حلق میں پہنچایا، اسی دودھ پر آپ کا گزارا ہوتا تھا، وہی دودھ آپ کی طاقت بنی، آپ کی قوت بنی، اسی دودھ سے آپ کی نبض چلتی تھی۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے، اور کتنے دنوں تک ماں باپ اپنے بچے کو سنبھالتے ہیں۔ بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ماں باپ پوری رات نہیں سوتے، پوری رات نہیں سوتے، بار بار ڈاکٹر کو پوچھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کیسا ہے، امپرومنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ابھی اس کا بخار کم ہوا کہ نہیں ہوا، خطرے سے باہر ہے کہ نہیں باہر ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنی قربانیاں ہیں۔ اللہ نے یوں ہی نہیں ان کے احسانات، ان کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنے جلی حروف میں بیان کیا ہے۔ وہ قربانیاں ہیں، وہ احسانات ہیں، اور بہت گراں قدر ہیں اللہ کی نظر میں۔ اللہ نے اگر سمجھا ہے تو ان کو اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے، اولاد کو بھی ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے اگر بڑھاپے میں آپ کے ماں باپ آپ کو دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات کا موقع دیا ہے، اپنی آخرت بنانے کا موقع دیا ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، کون؟ لڑکا جب پختگی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور 40 سال کا ہو جاتا ہے، کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کیا، وعلی والدی، اور جو تو نے میرے والدین کے اوپر کیا۔ مفسرین یہاں رک کر کے کہتے ہیں کہ یہاں دعا کرتے ہوئے آدمی نے اپنے والدین کو کیوں یاد کیا، اور وہ 40 سال کو پہنچ گیا، اللہ اس بات کو بھی مینشن کر رہا ہے، 40 سال کو پہنچ چکا ہے، دعا کر رہا ہے، اور اپنی دعا میں اپنے والدین کو بھی یاد کر رہا ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی جب 40 سال کو پہنچ جاتا ہے، شادی ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بچے ہو چکے ہوتے ہیں، اب وہ اپنے بچوں کے لیے جو قربانیاں دے رہا ہوتا ہے اور ان بچوں کے لیے جو مسائل اور مشکلات سے گزر رہا ہوتا ہے، تب اس کو یاد آتا ہے کہ میرے ماں باپ بھی ایسے میرے لیے قربانیاں دیے ہوں گے، میرے ماں باپ بھی ایسے میرے لیے تکلیفیں اٹھائے ہوں گے۔ ایسے ہی دھوپ میں جس طرح سے میں اپنے بیٹے کو لے جا کر کے اسکول چھوڑتا ہوں، اسکول سے لاتا ہوں، میرا باپ بھی مجھے ایسے دھوپ میں، بارش میں اسکول چھوڑتا تھا، جہاں کہیں بھی ہوتا تھا، اور پھر ٹائم پر آ کر کے پہنچ کے مجھے اسکول سے لے کر کے آتا تھا۔ ایسے ہی عید کے موقع پر مجھے کپڑے دلواتا تھا، جس طرح سے میں کپڑے دلوا رہا ہوں۔ ایسے ہی بیمار ہوتے ہیں بچے، میں تڑپتا ہوں تو میں بھی جب بیمار ہوتا رہا ہوں گا تو میرے ماں باپ تڑپتے رہے ہوں گے۔ جس طرح سے وہ اپنے بچوں کے لیے جھیل رہا ہوتا ہے، ایسے ہی اس کو یاد آتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے بھی اس کے لیے جھیلا ہوگا، تو اس کے زبان پر اس کے والدین کا نام آتا ہے، کیونکہ 40 سال کی عمر میں حقیقت میں وہ بہت کچھ دیکھ چکا ہوتا ہے۔ تب اس کو ان احسانات کی قدر معلوم ہوتی ہے، ان احسانات کی قیمت معلوم ہوتی ہے جو اس کے والدین نے اس کے اوپر کیے، اور کہتا وان عمل صالحا ترضا، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے اولاد واصلح لی فی ذریتی، اور میرے اولاد کی تو اصلاح کر، انہیں نیک بنا، میں تجھ سے تیری طرف رجوع ہوتا ہوں، اور بے شک وانی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے معاملے کو لے کر کے اللہ کے بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہم سرخرو ہوں آخرت میں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔